ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کوئی فقیر آئے نا، دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا۔ گالیاں مت دو، دھکے مت دو، تانے مت دو، چلو جاؤ، چلے آتے ہو یہاں سے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو، ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ نہیں دے سکتے، اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے، تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو۔ بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ظلم کا انجام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی، بڑی عبرت والی بات ہے، خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کریں۔ جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو، کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پہ اترایا مت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا، تم کو دیا، احسان کیوں؟ تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کرو۔ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی۔ سوچ کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اعلیٰ بناؤ، اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن، اب ظاہر سی بات ہے، عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا تھا، سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے، کون گستاخ اور بدبخت ہے، چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ نوکروں سے کہا جاؤ، اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو، تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ نوکر تھے، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا، نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے؟ گئے، اس کو دھکے دیے، کمزور تھا بیچارہ، گر پڑا، اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو، دیکھا تو نے؟ اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا؟ اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں۔ کبھی ظلم مت کر، آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کرنا۔ اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر۔ اللہ کو ظلم پسند ہے۔ اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے، یہ کہہ کے وہ نکلا۔ جیسے وہ نکلا، اس کو کسی نے بھیک دی، پھر کسی نے نوکری دی، پھر نوکری ملی، پیسے جمع ہو گئے، پھر وہ تاجر بننے لگا، اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع۔ میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے، یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی بندے کی، کتنا بھی وہ پاپی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا، دل دکھانے پر شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی۔ مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں۔ اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے، تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں۔ آج 90ویں محفل ہے،
کل 10ویں محفل ہوگی، پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں، لیکن بس، اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں، میری یہ 9ویں گفتگو ہے، بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں، لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا، اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں، دل اللہ کے پڑوسی ہے، پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا، کبھی کسی مومن کا دل، عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے؟ کسی کا دل کبھی مت دکھانا، بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کیا ہوا؟ جب اس کا دل دکھا اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا، میں اس کی چوکھٹ پہ آیا، آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ اٹھا، اٹھ کر کے نکل گیا۔ ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے، عزت پہ زوال، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا، سارے گناہ بعد میں گننا، پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا۔ اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں لوگ۔ زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا، اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا۔ جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے، پھر اور کاروبار کو زوال آیا، کھانے کا محتاج ہو گیا، مکان بیچنے نکال دیا، وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا۔ جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا، جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے، کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں؟ درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے اندر، ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے، ایک کام کرو، ہم نے تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی، اب تمہارے پاس نہ مال رہا، نہ کاروبار رہا، نہ مکان رہا، نہ دکان، کچھ نہیں رہا، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے جاتا لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جب تنگ آ گیا، سب لٹ گیا، اب وہ بھیک مانگنے لگے۔ انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا، اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی، عید کی صبح کا آغاز ہوا، اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اسی محل میں جو پچھلے سال اس سیٹھ صاحب کا تھا، اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے، دسترخوان لگا، کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا، عین شوہر نے، خوبصورت شوہر نے، جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا، بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی، ایسے میں وہی آواز جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی، حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، کسی کی صدا آئی، کسی غریب کی صدا ہے، کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا، اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا، نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ، اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہے، یہ کھانا تم نہیں دو گے اپنے ہاتھ سے،
उस फकीर के हाथ में खाना देने के लिए मेरी नई नवेली बीवी जाएगी और ये उसको खाना देगी। वो औरत ने, उस लड़की ने जैसे खाना उठाया और फकीर की तरफ चली, फकीर पर नजर पड़ी, चीख मारकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। हाथ का खाना चला गया, जमीन पे गिर गया, फकीर भाग गया, फकीर भाग गया। वो मलिका गिर पड़ी, जैसे ही उसको उठाया गया, पानी के छींटे दिए गए। बड़ी सादगी के साथ उसके शौहर ने अपनी नए नवेली दुल्हन से पूछा, फकीर के चेहरे में तुमने क्या देखा कि तुम चीख मार के बेहोश होके गिर पड़ी? तो उसने पूरा किस्सा बताया। पिछले ही साल की बात है कि ये शख्स मेरा शौहर था, जो आज भीख मांगने आया था, ये मेरा शौहर था। ये मेरे साथ बैठकर इसी महल में खाना खा रहा था। किसी फकीर ने सदा लगाई, धक्के दे के मार पिटवा करके उसको हकाल दिया। वो जाते जाते इतना कह गया था, अल्लाह अगर तूने मुझे महरूम न किया होता तो मैं इसके पास भीख मांगने क्यों आता। आज मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ। ये कह के वो चला गया और उसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर उसका महल बिका, कारोबार तबाह हो गया, हत्ता कि मैं उसकी बीवी थी, मैंने उससे तलाक ले लिया। ये सब सुनकर बहुत संजीदगी से उस शख्स ने अपनी नवेली बीवी की आंखों में आंख डाल के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो तेरा शौहर था पिछले साल, तो तेरी चौखट पर जो शख्स भीख मांगने आया था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था, वो फकीर मैं ही था। उस दिन के बाद से मेरे अल्लाह ने मेरी सुनी और हर दिन मेरी तरक्की का दिन हुआ। देखो सिर्फ एक साल में ये इनकलाब आया, जालिम फकीर हुआ, मजलूम मालदार हो गया। इसलिए माल मिले, इज्जत मिले, इल्म मिले, कुछ मिले, अल्लाह की जो नेमत मिले, अल्लाह की मखलूक पे कभी जुल्म मत करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।